پراسرار دنیا آفیشل میں خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جن کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا؟ آج ہم انہی میں سے ایک پر بات کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ کا معجزہ، ایک عظیم پیغمبر کی داستان ایمان و یقین۔ پس منظر: بابل کی سرزمین آج سے ہزاروں سال پہلے دریائے فرات کے کنارے میسوپوٹیمیا کی زرخیز زمین پر ایک عظیم شہر آباد تھا، بابل۔ یہ شہر اپنی وقت کی سب سے بڑی تہذیب کا مرکز تھا۔ اونچے اونچے محلات، وسیع بازار، سونے چاندی سے سجے مندر اور لاکھوں کی آبادی، یہ سب بابل کی شان و شوکت کی نشانیاں تھیں۔ لیکن اس ظاہری چمک دمک کے پیچھے ایک گہری تاریکی چھپی ہوئی تھی۔ بابل کے لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے پتھر، لکڑی اور دھات سے بے شمار مورتیاں بنا رکھی تھیں اور انہیں اپنا خدا سمجھتے تھے۔ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ شرک اتنا گہرا تھا کہ لوگوں کی نسلیں اسی میں پیدا ہوئیں، اسی میں پلی بڑھیں اور اسی میں مر گئیں۔ کسی نے یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کیا کہ جو چیز خود انسانی ہاتھوں کی بنی ہو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے۔ اس پوری قوم پر ایک ظالم اور متکبر بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نے نہ صرف بتوں کی پوجا کو رواج دے رکھا تھا بلکہ وہ خود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کے دربار میں کوئی اس کی مرضی کے خلاف بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ اس کا ایک اشارہ موت کا پروانہ تھا۔ اسی سرزمین پر، اسی ماحول میں، اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بچے کو پیدا کیا جو آگے چل کر تاریخ انسانی کا رخ بدل دینے والا تھا۔ وہ بچہ ابراہیم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بچپن اور سوچ کا آغاز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا اور وہ بت تراش تھے۔ انہی بتوں کو بناتے تھے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ گھر میں بھی بت تھے، باہر بھی بت تھے۔ بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں نے یہی دیکھا، لیکن ان کے دل نے کبھی اسے قبول نہیں کیا۔ بچپن ہی سے ان کے ذہن میں سوالات اٹھتے تھے۔ یہ پتھر کی مورتیاں جو خود ہلنے سے قاصر ہیں، یہ کیسے ہماری مدد کر سکتی ہیں؟ یہ سورج جو شام کو غروب ہو جاتا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چاند جو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، یہ کیسے ہمارا رب ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس فکری کاوش کو بیان کیا ہے۔ جب انہوں نے ستاروں کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوئے تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند دیکھا، وہ بھی غروب ہوا۔ پھر سورج دیکھا، وہ بھی ڈوب گیا۔ تب انہوں نے اعلان کیا میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان بنائے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ایمان کا وہ نور تھا جو اللہ نے خود ان کے دل میں روشن کیا تھا۔ بتوں کے خلاف اعلان جنگ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کھل کر سمجھانا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا اے ابا جان، آپ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ لیکن آزر نے غصے میں جواب دیا اور انہیں خاموش رہنے کی تنبیہ کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو سمجھایا، انہیں دلائل دیے، لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ ایک دن شہر میں ایک بڑا میلہ لگا۔ تمام لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کے لیے ایک مقام پر جمع ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ بیمار ہیں، اس لیے میلے میں نہیں جائیں گے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں بڑے بڑے بت صفوں میں کھڑے تھے۔ سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو لوگ نظر کے طور پر چھوڑ گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طنزاً ان بتوں سے کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے کہ بولتے نہیں؟ پھر انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ میں کلہاڑی اٹھائی اور ایک ایک کر کے سب بتوں کو توڑ ڈالا۔ صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے گلے میں ڈال دی تاکہ لوگ جب آئیں تو سوال کریں اور حقیقت سامنے آئے۔ قوم کا غضب اور مقدمہ۔ جب لوگ واپس آئے اور بت خانے کا حال دیکھا تو غصے سے بھڑک اٹھے۔ ہر طرف شور مچ گیا، یہ کس نے کیا؟ کس ظالم نے ہمارے معبودوں کو توڑا؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایک جوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمیشہ ان بتوں کی برائی کرتا تھا، ضرور اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا اور سوال کیا گیا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ذہانت سے جواب دیا بلکہ یہ کام اس بڑے نے کیا ہوگا، ان بتوں سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ یہ جواب سن کر لوگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔
ان کے ضمیروں نے انہیں ملامت کی۔ انہوں نے آپس میں کہا، ہاں ہم ہی ظالم ہیں، یہ تو پتھر کے بت ہیں، نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سچائی کا احساس بھی عارضی تھا۔ تعصب اور ہٹ دھرمی نے انہیں پھر اندھا کر دیا، اور وہ کہنے لگے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، پھر بھی ابراہیم کو سزا دو۔ نمرود کا دربار لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ نمرود نے ان سے کہا، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے جواب دیا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، اور اس نے 2 قیدیوں کو منگوایا، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود لاجواب ہو گیا، دربار میں سناٹا چھا گیا، لیکن ایمان لانے کے بجائے نمرود نے غصے میں حکم دیا، اسے زندہ جلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ کا معجزہ، آگ کی تیاری، تاریخ کا سب سے بڑا الاؤ۔ نمرود کا حکم ملتے ہی پوری قوم جوش میں آ گئی۔ یہ محض ایک سزا نہیں تھی، یہ ان کے دین اور آن کا معاملہ بن گیا تھا۔ لوگوں نے مہینوں تک لکڑیاں اکٹھی کیں، دور دراز سے ایندھن لایا گیا۔ بوڑھی عورتیں منت مانتی تھیں کہ وہ اگر بیمار پڑیں تو لکڑیاں اکٹھی کر کے ابراہیم کو جلانے کی نذر مانتی ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے پوری قوم اس کام میں ثواب سمجھ رہی ہو۔ ایک وسیع میدان میں آگ روشن کی گئی۔ لکڑیوں کا ڈھیر اس قدر اونچا تھا کہ اس کے قریب جانا ممکن نہیں تھا۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ اتنی بڑی آگ تھی کہ قریب جانے والے پرندے بھی جھلس جاتے تھے۔ دور دور تک دھواں پھیل گیا تھا اور گرمی کا احساس سینکڑوں قدم کی دوری سے بھی محسوس ہوتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کیسے جائے؟ کوئی اتنے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اس وقت شیطان ایک بڑی آزمائش بن کر سامنے آیا اور اس نے لوگوں کو منجنیق بنانے کا طریقہ سکھایا۔ ایک بڑی کمانی نما مشین جس سے دور سے پتھر یا بھاری چیزیں پھینکی جاتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا۔ چاروں طرف لاکھوں لوگوں کا ہجوم تھا۔ نمرود تخت پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت آسمانوں سے ایک آواز آئی۔ فرشتوں نے اللہ سے عرض کی کہ اے رب، تیرا محبوب آگ میں ڈالا جانے والا ہے، کیا ہم مدد کریں؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تم سے تو نہیں، لیکن اللہ سے میری حاجت ہے اور وہ میری حال سے باخبر ہے۔ یہ توکل کا وہ مقام تھا جہاں انسان صرف اللہ کا ہو جاتا ہے، کسی اور کا سہارا بھی نہیں مانگتا۔ منجنیق چلائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف بڑھے۔ اللہ کا حکم، آگ کا معجزہ، اور پھر وہ لمحہ آیا جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایمان کی مثال بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ سورۃ الانبیاء 69۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کی فطرت بدل دی۔ وہ آگ جو جلانے کے لیے بنائی گئی تھی، جس کا کام ہی جلانا ہے، اپنے خالق کے حکم پر رک گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں اترے تو وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی تھی، سلامت تھی، باغ کی مانند تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ آگ نے صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ ان کے کپڑے بھی نہیں جلے، ان کے بال بھی نہیں جلے، ان کی جلد پر ایک نشان بھی نہیں آیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی کہا، صرف ٹھنڈی نہیں، کیونکہ اگر صرف ٹھنڈی ہوتی تو شاید بے حد ٹھنڈ سے تکلیف ہوتی، اس لیے سلامن کا لفظ بھی فرمایا، یعنی ہر طرح سے محفوظ اور سلامت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بیٹھے رہے جیسے کوئی باغ میں بیٹھا ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ وقت اللہ کی یاد اور عبادت میں گزارا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل ان کے ساتھ تھے اور آگ کے اندر ان سے باتیں کر رہے تھے۔ نمرود اور قوم کا رد عمل۔ باہر لاکھوں لوگ کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے لیکن جلے نہیں، شعلوں کے اندر وہ بالکل ٹھیک تھے۔ نمرود اپنے تخت پر حیرت سے دیکھتا رہا۔ اس نے پوچھا، کیا ہم نے ابراہیم کو آگ میں نہیں ڈالا؟ درباریوں نے کہا، جی ہاں بادشاہ، لیکن وہ ابراہیم کے ساتھ کوئی اور بھی نظر آ رہا ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ آگ کے اندر ابراہیم سلامت ہے اور ان کے ساتھ ایک اور نور کا وجود ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ لوگوں میں کھسر پھسر شروع ہو گئی۔ بعض لوگوں کے دلوں پر حق کا نور پڑا اور وہ ایمان لے آئے، بعض نے اسے جادو کہا اور بعض خاموش رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے تو ان کا ایک بال بھی بیکا نہ تھا، ان کے چہرے پر سکون تھا، یقین تھا اور اللہ کی رضا کا نور تھا۔ نمرود نے ان سے کہا کہ تمہارا رب بہت بڑا ہے، لیکن اس نے ایمان نہیں لایا۔ غرور اور انا
ताला ने उसे अल्लाह की तरफ झुकने नहीं दिया। इस मोजज़े का पैगाम इस अजीम वाक़े में इंसानियत के लिए बेशुमार सबक हैं। पहला सबक, तवक्कुल अल्लाह। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में डाला जा रहा था तो उन्होंने जिब्राइल की मदद को भी ठुकरा दिया और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया। ये हमें सिखाता है कि जब इंसान मुकम्मल तौर पर अल्लाह का हो जाए तो कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरा सबक, हक बात की हिम्मत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे, पूरी कौम, इनका बाप, बादशाह सब इनके खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने सच नहीं छोड़ा। ये हमें सिखाता है कि हक का साथ देना है, चाहे तन्हा ही क्यों ना हो। तीसरा सबक, अल्लाह की कुदरत। इस मोजज़े ने साबित किया कि अल्लाह के हुक्म के सामने कायनात का कोई कानून नहीं टिकता। आग की फितरत जलाना है लेकिन अल्लाह ने उसे ठंडा कर दिया। ये बताता है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। चौथा सबक, सब्र व इस्तिकामत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी मुश्किलात बर्दाश्त की, बाप की मुखालिफत, कौम की दुश्मनी, जलावतनी, लेकिन हक के रास्ते से ना हटे। कुरान मजीद में इस वाक़े का बयान, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़े को बयान करते हुए फरमाया, व अरादु बिही कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन, और उन्होंने इब्राहीम के साथ बुरा इरादा किया लेकिन हमने उन्हें बड़ा खसारा उठाने वाला बना दिया। सूरतुल अनबिया 70। और दूसरी जगह फरमाया, कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, उन्होंने कहा इसे जला दो और अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम्हें कुछ करना है। सूरतुल अनबिया 68। वाक़े का इख्तिताम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सफर। आग के इस मोजज़े के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाबुल से निकाल दिया गया। नमरूद ने उन्हें मुल्क बदर किया लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर शाम, फलस्तीन, मिस्र और सरजमीन हिजाज का सफर किया। अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में लगा दी। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने की कोशिश की, खाना काबा तामीर किया और हर कदम पर अल्लाह का साथ पाया। अल्लाह ने उन्हें खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त का लक़ब दिया। ये वो एजाज है जो सिर्फ उन्हीं को मिला। खुलासा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आग का ये वाक़या महज एक तारीखी वाक़या नहीं, ये ईमान की एक मुकम्मल किताब है। इसमें सिखाया गया है कि जब इंसान अल्लाह के लिए हर चीज कुर्बान कर देता है तो अल्लाह उसके लिए आग को भी बाग बना देता है। जब इंसान दुनिया की तमाम ताकतों के सामने अकेला खड़ा हो और उसके दिल में सिर्फ अल्लाह हो तो वो नाकाबिले शिकस्त हो जाता है। नमरूद की वो आग बुझ गई, नमरूद की सल्तनत मिट गई, बाबुल के वो बुत खाक में मिल गए, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आज भी जिंदा है, उनकी याद आज भी ताज़ा है और उनका कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह आज भी लाखों दिलों में रोशन है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना दोस्त बना लिया। सूरतुन निसा 125। सलवातुल्लाहि व सलामुहु अला नबिय्यिना इब्राहीम व अला आलिहि व अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे पुरस्रार राज आप तक पहुंचते रहें तो किसी भी वाक़ये का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुरस्रार दुनिया ऑफिशियल आपका इंतज़ार करती रहेगी। खुदा आपका हामी और नासिर हो।